السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عثمان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فنی یوٹیوب چینل۔ ویورز، میری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ دوستوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، نہ کہ کسی کی دل آزاری کرنا۔ اگر کوئی جوکس جو آپ کو پسند نہ آئے تو کائنڈلی مجھے معاف کیجیے گا، میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا قلمی نام نسیم تھا، جو کہ جنس کی تخصیص سے پاک ہے۔ نسیم کی پہلی کہانی رسالے میں چھپی تو ایک شوقین مزاج پرستار کا خط موصول ہوا۔ مصروف نے نسیم کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلبے ملائے اور آخر میں پوچھا، کیا ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ نسیم نے مختصر جواب دیا، کیوں نہیں۔ پھر اس پرستار کے خطوط کا تانا بن گیا۔ ایک دفعہ قلم کار نسیم نے جواب دینے میں کچھ تاخیر کی۔ پرستار نے لکھا، تم نخرے بہت کرتی ہو۔ یہ پڑھ کر نسیم نے خود کو چیک کیا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے فوراً اپنا تازہ تصویر ارسال کی جب وہ داڑھی شدہ ہو چکا تھا۔ جواب میں ارجنٹ میل سے پرستار کا پیغام موصول لکھا تھا، مولوی تیرا کاک نہ رہے، میں تو اپنی اماں نوں ہی منا لیا سی۔ آج میرے کالج میں مجھے ایک لڑکی بہت پسند آئی، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر دوست نے کہا 100 کے نوٹ پہ نمبر لکھ کے دے دو۔ میں نے نمبر لکھ کر نوٹ اسے دے دیا اور کہا کہ آپ کا گرا ہے۔ اس نے خاموشی سے لے لیا اور کینٹین سے برگر لے کے کھا لیا۔ اب برگر والا مجھے کالز اور میسیجز کر کے پوچھتا ہے کہ برگر کیسا تھا، پھر کب آؤ گی برگر لینے۔ بھکاری نے ایک گھر کے سامنے صدا لگائی تو گھر کی نئی نویلی دلہن نے کہا، جاؤ بابا معاف کرو۔ بھکاری کچھ دور گیا تو دلہن کی ساس نے بھکاری کو آواز دی، بھکاری۔ خوشی خوشی واپس آیا تو ساس نے کہا، بابا معاف کرو۔ بھکاری کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، یہ بات تو اس لڑکی نے بھی کہہ دی تھی، پھر مجھے واپس کیوں بلایا؟ خاتون نے جواب دیا، اس گھر کی مالکن میں ہوں، وہ کون ہوتی ہے تم پر رعب جمانے والی؟ مریض کمر درد لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، اتنا شدید درد کیسے شروع ہوا؟ آیا کوئی چوٹ آئی؟ مریض بولا، میں موبائل فون سروس سینٹر پر رات بھر ڈیوٹی کر کے صبح سحری وقت سے پہلے گھر پہنچا۔ بیڈ روم سے کچھ مشکوک آوازیں سنائی دیں، مجھے شک ہوا۔ میں بھاگ کر بیڈ روم میں گھسا، وہاں میری بیوی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے بالکنی سے نیچے جھانکا، ایک آدمی کپڑے پہنتا بلڈنگ سے باہر کو بھاگا جا رہا تھا۔ میں نے تیزی سے فریج اٹھا کر نیچے اس پر دے ماری، یوں کمر کو درد شروع ہو گیا۔ وہ بھی موجود تھا کہ ایک اور مریض پہنچا، اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی گاڑی سے ٹکرا گیا ہو۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے ایمرجنسی میں ڈالا اور حادثے کی نوعیت پوچھی۔ مریض بولا، صبح دفتر وقت سے پہلے پہنچنا تھا، یوں ہی ساری جگہ بھاگا، الٹے سیدھے کپڑے پہنتا اپارٹمنٹ سے نکلا ہی تھا کہ جانے کہاں سے میرے اوپر ایک فریج آ گری۔ ڈاکٹر ابھی پریشان ہی ہو رہا تھا کہ ایک اور مریض جو انتہائی بیگناک حالت میں تھا پہنچا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو بولا، کچھ نہیں، بس فریج میں بیٹھا تھا کہ کسی نے فریج اٹھا کر بلڈنگ سے نیچے پھینک دی۔ ایک انجینئرنگ کالج کے تمام اساتذہ کو ایک ٹور پر لے جانے کے لیے ایک ہوائی جہاز میں بٹھایا گیا۔ جب تمام اساتذہ بیٹھ گئے تو پائلٹ نے بڑی ہی خوشی سے اعلان کیا، آپ تمام معزز اساتذہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جس پلین میں آپ بیٹھے ہیں اسے آپ ہی کے کالج کے ذہین شاگردوں نے بنایا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اتنا سننا ہی تمام اساتذہ اس خوف سے نیچے اتر گئے کہ کہیں پرواز بھرتے ہی جہاز حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن پرنسپل صاحب بیٹھے رہے۔ یہ ایک پائلٹ ان پاس گیا اور ان سے پوچھا، سر، تمام ٹیچر اپنے شاگردوں کا نام سنتے ہی ڈر کر اتر گئے، لیکن آپ کیوں نہیں اترے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ پرنسپل نے دل کو چھو دینے والا جواب دیا، مجھے اپنے کالج کے اساتذہ سے بھی زیادہ اپنے طالب علم پر اعتماد ہے، دیکھ لینا یہ تیارہ سٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔ بہو روئے جا رہی تھی، ساس بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے، کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ بہو، کیا میں چڑیل جیسی دکھتی ہوں؟ ساس، نہیں بیٹا، بالکل نہیں۔ بہو، کیا میری آنکھیں مینڈک کی طرح ہیں؟ ساس، نہیں بیٹا۔ بہو، کیا میری ناک پکوڑے جیسی ہے؟ ساس، نہیں تو۔ بہو، کیا میں بھینس جیسی موٹی اور کالی ہوں؟ ساس، نہیں تو بالکل نہیں۔ یہ سب تم نے کہا کس سے؟ بہو، پھر سارے محلے والے مجھے کیوں کہتی ہیں کہ تو بالکل اپنی ساس جیسے دکھتی ہے؟
ساس ابھی تک بے ہوش ہے۔ میاں بیوی کے ماں بہن پیار بھری گفتگو ہو رہی تھی۔ بیوی: اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم دوبارہ شادی کر لو گے؟ شوہر: نہیں، میں تمہارے بعد شادی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ بیوی: کیوں نہیں؟ تمہیں زندگی کے اچھے برے لمحات، خوشی غمی میں کسی ساتھی کی ضرورت ہوگی، پلیز تم شادی کر لینا۔ شوہر: اپنے مرنے کے بعد بھی میری فکر کر رہی ہو؟ اوہ سونا، یو آر سو سویٹ ہو۔ بیوی: اب مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم شادی کر لو گے۔ شوہر: میں دوبارہ شادی کر لوں گا، لیکن صرف تمہاری وجہ سے۔ اوکے اوکے۔ بیوی: کیا تم نئی بیوی کے ساتھ ہمارے اسی گھر میں رہو گے؟ شوہر: ہاں، لیکن میں اس کو تمہارے کمرہ استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ بیوی: کیا تم اس کو میری کار چلانے دو گے؟ شوہر: نہیں، یہ تمہاری ہے، میں اس کو تمہاری یادگار کے طور پر رکھوں گا اور اس لیے ایک نئی کار خریدوں گا۔ بیوی: کیا تم اس کو میری جویلری دو گے؟ شوہر: نہیں، میں ایسا کر بھی کیسے سکتا ہوں، اس کے ساتھ تمہاری یادیں جڑی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس اپنی پسند کی اپنی جویلری ہوگی۔ بیوی: کیا وہ میرے جوتے پہنے گی؟ شوہر: نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے جوتوں کا سائز 7 اور تمہارا 9 ہے۔ بیوی: سائلنس۔ شوہر: شٹ! نوٹ: شوہر کی نماز جنازہ آج بعد از نماز عشاء ہے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک ذرا سی بات: پہاڑی علاقے میں ایک نہایت ضعیف عورت کو ایک جھگڑے کے سلسلے میں گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے پوچھا، آپ جھگڑے کے سلسلے میں کیا جانتی ہیں؟ ایسی کوئی خاص بات تو نہیں تھی؟ جھریاں بھرے چہرے والے خاتون نے مبہم سا جواب دیا، پھر بھی آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ نے کیا دیکھا؟ جج صاحب نے اصرار کیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بڑی بی نے ایک بار پھر بے پرواہی سے ہاتھ ہلا کر کہا۔ شہباز خان نے عجب گل کے سر پر ڈنڈا مارا۔ عجب گل ادھر گر کے ٹھنڈا ہو گیا۔ عجب گل کا دوست ادھر کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عجب گل گر گیا تو اس نے خنجر نکال کر شہباز خان کا پیٹ پھاڑ دیا۔ ادھر شہباز خان کا دوست بھی موجود تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو گولی چلا کر عجب گل کے دوست کو ٹھنڈا کر دیا۔ اسی باک باک میں 2-3 آدمی اور مر گئے۔ بس اتنی سی بات پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کنجوس آدمی اور ملازم۔ ایک کنجوس آدمی کو اپنے ملازم کی وجہ سے بہت منافع ہوا تو اس نے ملازم کو 500 روپے کا چیک بطور انعام دیا اور کہا، دیکھو اگر اگلے سال بھی اسی طرح منافع ہوا تو میں اس چیک پر دستخط کر دوں گا۔ سیاستدانوں کا چناؤ۔ ایک شخص نے کسی سیانے سے پوچھا کہ سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے تو اس نے کہا، بالکل ویسے ہی جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا، دیوار میں۔ تندرستی کے لیے مشورے۔ جہاں تک کام چلتا ہو خزاں سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ جو ہو محسوس معدے میں گرانی تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ اگر خون کم بنے بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے شلجم زیادہ۔ جگر کے بل پہ انسان جیتا، اگر ضعیف جگر ہے کھا پپیتا۔ جگر میں ہو گرمی دہی کھا، اگر آنتوں میں خشکی ہو تو گھئی کھا۔ تھکن سے ہوں اگر عضلات ڈھیلے تو فوراً دودھ گرم ماہ گرم پی لے۔ جو طاقت میں کمی ہوتی ہو محسوس تو مصری کی ڈالی ملتان کی چوس۔ زندگی اگر دماغی ہے تیرا تو کھا لے شہد کے ہمراہ بادام۔ اگر ہو قلب کی گرمی کا احساس مربع آملہ کھا اور انناس۔ جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمک پانی کے غرارے۔ اگر ہے درد سے دانتوں کے بخیل تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل۔ جو بد ہضمی مچائے فاقہ تو دو ایک وقت کا کر لے فاقہ۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ میری ویڈیو کو دیکھنے کا مکمل دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ اور صبح خیر۔